سوال کرتے وقت بندہ صرف آئینہ اپنا دیکھ لے تو اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، اس کے ہاؤ بھاؤ کیسے ہوتے ہیں۔ سوال ذلت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اگر تو چاہتا ہے اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے سماج کے مالداروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اگر تو چاہتا ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جا کر قلم اور کاغذ لے کر اس پہ بینک کا ایڈریس لکھ دیجئے، اس پہ صاحب کوریئر کا ایڈریس لکھ دیجئے، تو اس کے سامنے وہ تیرا چہرہ دیکھے گا، ایک نگاہ حقارت سے دیکھ کر قلم چلائے گا۔ اگر تو اس کی حقارت بھری نظر سے بچنا چاہتا ہے تو قسم کھا لے کہ پہلے بچہ کو علم سکھائیں گے، کرائے میں گھر میں رہیں گے، مٹی کے گھر میں رہیں گے، تنبو میں رہیں گے، مگر بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ جب یہ بچہ پڑھ گیا یہ دوسروں کو دینے والا بنے گا، لینے والا نہیں بنے گا۔ لینے میں ذلت ہے اور دینے میں سخاوت ہے، اور یہی پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ The giver hand is better than the taker hand۔ دینے والا اس وقت بنے گا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ The giver hand is better than the taker hand۔ اگر تو مرفت کی زندگی، شرافت کی زندگی، غیرت کی زندگی، سخاوت کی زندگی، اچھی زندگی، ایمانداری کی زندگی، مرفت کی زندگی، غیرت کی زندگی گزارنا ہے تو اپنے بچے کو پڑھا دے تاکہ تیرا بچہ بھکاری نہ بنے، تیرا بچہ سخی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ جو اگر جو گھٹیا بالکل سٹھیا جائے کہ بھئی نین جیسے تیسے ہم جی جائیں گے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث اس کے لیے ہے، ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت سیکھنا چاہتا ہے، جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، جو کچھ جاننا چاہتا ہے، اپنی غلطیاں دور کرنا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن شریف نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ چائنا نے کہا کہ علم نے مجھے طاقتور بنایا ہے، علم نے مجھے میرے ملک میں روشنی عطا کر دی۔ ہندوستان کی بات میں کرتا ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن عزیز ہے، اس سے ہمیں دوستی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ دہلی کی سڑکوں پہ کئی ہزار علماء کرام کی لاشیں جو سڑ رہی تھی درختوں میں لٹک کر، وہ کوئی جرم نہیں تھا کہ زمین مکان کی وجہ سے وہ پھانسی پہ لٹکائے گئے، یہی جرم تھا اس کا کہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتوی جہاد دیا تھا۔ تو لاش ہمارے باپ داداؤں کی سڑے اور ملائی یہ کھائے اور بولے کہ صاحب ہم ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ جھوٹا آدمی ذلیل ہوتا ہے اور سچا یہی ملک کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے کہ انگریزوں کا پلان تھا 2000 سال تک انڈیا میں حکومت کرنے کا، مگر 150 سال کے اندر بوریا بستر سمیٹ کر ان گوروں کو ہندوستان سے بھگا دیا گیا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ بھگانے میں سب سے زیادہ رول کس کا رہا تھا؟ 1857 کے غدر میں جب تحریک آزادی ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے چن کر کے ایک عالم کو گرفتار کیا کہ جس نے 1857 کے غدر میں رول ادا کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف میدان میں لاکھوں لوگوں کو لایا تھا۔ کس کا فتویٰ، کس کی تقریر کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملا؟ چن کر کے سب کو ٹارگٹ بنایا، چونکہ وہ تحریک وفل ہو گئی، جنگ آزادی پہلی والی وہ جنگ ناکام ہو گئی، انگریز دوبارہ مضبوط ہو گیا تو انگریزوں نے بدلہ لینا شروع کیا کہ کون میرے خلاف ماحول پیدا کیا تھا، ان کو چن کر کے مارنا شروع کیا۔ اس میں سب سے زیادہ جن کو مارا وہ علماء تھے، علماء مدارس تھے، علماء اہل سنت تھے۔ صدر الدین آزردہ تھا، علامہ فضل خیر آبادی تھے۔ بات آ گئی ہے، میں نے صرف اتنا کہہ دیا آپ سے کہ زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے کہ میرے باپ داداؤں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے، لیکن آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے، نہیں ہے مجھ سے تجھ سے کوئی بحث۔ ہندوستان کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، سچائی اپنی جگہ ہے۔ جو ضمیر فروش ہے وہ بھول جائے، مگر جس کے پاس دل زندہ ہے وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور خاص کر کے مدرسوں کے فارغ علماء کا کتنا بڑا رول رہا ہے۔ وہ لوگ کوئی صاحب کالا پانی کی سزا ہوئی وہاں انتقال کر گئے، دلی کی سڑکوں پر ان کی لاشیں سڑ گئی، دفنانے والا کوئی نہیں ملا۔ ان کا جرم یہی تھا کہ جنگ آزادی کا
बिगुल उन्होंने बजाया था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनाया था। तो जहर काला पानी की सजा हम काटें, हम हमारे बाप दादा की लाशें सड़े और हम सूली के फंदे पे रहें और ये मलाई खा रहे हैं। ठीक है, मलाई खाओ, तुम याद रखना सच्चाई अपनी जगह है, आने वाली नस्लें हमारी कुर्बानी को फरामोश नहीं कर पाएंगी। आज भी हमें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है। आज हिंदुस्तान अंग्रेज इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। हिंदुस्तान में आज से 300 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना AMU थी, ना JNU थी, ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, ना साहब काशीराम विद्यापीठ था, कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं थी। मगर आज हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का मुल्क है, हिंदुस्तान इंजीनियर्स का मुल्क है, हिंदुस्तान MBBS डॉक्टर का मुल्क है। हमारे इंजीनियर अमेरिका में रहते हैं, हमारे डॉक्टर गल्फ की 25 से ज्यादा ममालिक में रहते हैं, हमारे इंजीनियर सारी दुनिया में फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि आज हिंदुस्तान अंग्रेजों का मुल्क बना और बच्चा इंजीनियर का मुल्क बना, बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। 10-10 लाख रुपए सैलरी अमेरिका में बिल गेट्स की कंपनी में हमारे बच्चे कमा रहे हैं। खुद हिंदुस्तान में बेंगलुरु ITI का हब बना हुआ है, हैदराबाद हाईटेक सिटी ITI का हब बना हुआ है, चेन्नई ITI का हब बना हुआ है, वहां 10-10 लाख रुपए महाना हमारे बच्चों को मिलते हैं। हिंदुस्तान आज ताकतवर है, ये इंजीनियर्स का मुल्क है, ये डॉक्टर्स का मुल्क है, ये प्रोफेसर का मुल्क है। हमारा एक भाई वो रूस में एक कॉलेज में प्रोफेसर है, हमारा एक टीचर हमारे इलाके का वो अमेरिका के कॉलेज में प्रोफेसर है। हिंदुस्तान जहां एक कॉलेज 300 साल पहले नहीं था, लेकिन आज यहाँ का प्रोफेसर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, आज यहाँ का डॉक्टर साउथ फ्रांस में है, आज यहाँ का टीचर रूस की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ताकतवरों का मुल्क है, हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क है, हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क है, हिंदुस्तान जाहिलों का मुल्क नहीं है। इसलिए कि आने वाला हिंदुस्तान बहुत बेहतर हिंदुस्तान होने वाला है। इसलिए कि आने वाले वक्त में कोई जाहिल हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बनेगा, आने वाले वक्त में कोई कम पढ़ा लिखा साहब चाय फरोश कोई हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बनेगा। जो बना सो बन गया, अब बनेगा बैरिस्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, पढ़ा लिखा आदमी बनेगा। चूंकि हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क है, हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क है, हिंदुस्तान लॉयर्स का मुल्क है। मैं सवाल ये करता हूं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे एजुकेशन से मतलब है, मुझे शिक्षा से मतलब है। मैं शिक्षा की बात करता हूं, मैं मदरसे में पढ़ता हूं, मदरसे ने दुनिया वालों को बताया है कि तुम पढ़ो लिखो, चाहे जितना दूर जाना पड़े। मदरसे के इतिहास में बयान कर रहा हो, इस चटाई ने दुनिया को क्या दिया है। राजनीति कोई करे उससे बहस नहीं है, एक वोट हमको देना है, हम वोट दे देंगे, बाकी राजनीति हम न करेंगे, न अपने बच्चों को करने कहेंगे। सिर्फ तुम्हें तालीम हासिल करनी है, हिंदुस्तान को सींचना संवारना है, अपने बाल बच्चों को इज्जत दिलाना है, अपने माँ बाप की अम्मा को मान सम्मान दिलाना है। राजनीति नहीं, सिर्फ इल्म हासिल करना है और तिजारत करना है, ताकि दूसरों को दो, दूसरों से मांगो नहीं, इल्म हासिल करो ताकि तेरा बच्चा ताकतवर हो जाए, तू ताकतवर हो जा, शक्तिशाली हो जा। सिर्फ इल्म इल्म इल्म।